السلام علیکم ناظرین. بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم میں عدم برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہماری نظر میں
तकरीबन हर मसले का हल किसी की जान लेने पर खत्म होता है। ये पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर अभी इस पर काबू ना पाया गया तो ये मजीद बेकाबू होकर हमारे मुआशरे में एक इफरीत की हैसियत इख्तियार कर लेगा और उस वक्त बहुत देर हो अमर की है कि पुलिस अफसरान फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छे बनाने के बजाय, दिखाने के बजाय अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। अब वक्त आ चुका है कि अब एक आम शहरी गली या मोहल्ले में बेखौफ खतर होकर चल सके और जिंदगी बसर कर सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे एक बदबख्त ससुर ने दौलत और जायदाद की खातिर अपनी बहू के साथ वहशहाना सलूक किया कि जिससे सारी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जमीन जायदाद की खातिर कई अफराद का कत्ल होता है और ये सिलसिला
सदियों से चला आ रहा है। मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन जमीन के हुसूल के लिए जो लोग इन्हें मारते हैं उनके सामने इस तरह की कई मिसालें मौजूद होती हैं जिससे वो इबरत हासिल कर सकते हैं। इसके बावजूद कोई भी ऐसे नहीं करता। रूस के एक बहुत बड़े नावल निगार ने इस मौजू पर एक कहानी भी तहरीर की थी, जिसे पढ़कर यही सबक हासिल किया जा सकता है कि किसी इंसान के पास कितनी ही जमीन क्यों ना आ जाए, आखिर में उसे 2 गज जमीन की ही जरूरत होती है। नाज़रीन, ये कहानी करोड़ों लोगों ने पढ़ी और जायदाद का लालच रखने वाले लोगों ने भी पढ़ी होगी, मगर इंसान अपनी लालची फितरत से कब बाज आता है? अगर ऐसी कोई कहानी मौजूद ना भी हो तो वो रोजाना अपनी आंखों से कई ऐसे अफराद के जनाजे और तदफीन के मनाजिर देखता है जिनके पास हजारों एकड़ जमीन मौजूद होती है, मगर उन्हें भी सिर्फ चंद गज जमीन ही दफन किया जाता है। कई ऐसे बदनसीब भी होते हैं जो किसी ऐसी आफत में जाँ बहक हो जाते हैं कि उन्हें चंद गज जमीन भी नसीब नहीं होती। काश हम अपने सामने पेश आने वाले इन इबरतनाक वाकयात से कोई तो सबक सीख सकते। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान की लालच की कोई हद नहीं होती, मौत के बाद ही इंसानी लालच का सिलसिला खत्म हो जाता है। लालची किसी भी चीज का हो, लालच ज़हनियत रखने वालों को बाज़ औक़ात उससे भी आगे ले जाता है और हवस की मंजिल तक छोड़ाता है, और हवस के जाल में फंसने वाला शख्स इस कदर अंधा हो जाता है कि उसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके किसी मनफी अमल से किसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है। नाज़रीन, तहसील गोजरा में जन और ज़र की हवस में मुब्तला एक शख्स ने अपने मकसद की तकमील के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी और किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहू को ऐसा धोखा दिया जिसे देखकर लोगों के दिलों से अपनों पर एतमाद ही उठ जाए। आइए हम आपको लालच और हवस से भरी इस अफसोसनाक दास्तान के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, जदीद दौर के साथ साथ इंसान के एहसासात और ख्वाहिशात भी जदीद हो गई हैं। लोगों में पहले जैसे जज्बात नहीं रहे, अब तो लोग पैसों की खातिर अपनों को लूटने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या पेश आया गोजरा की खातून के साथ, जिसके रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया। मदीहा नामी इस खातून की शादी अवैस नामी लड़के के साथ हुई थी। मदीहा अपने खाविंद से बहुत परेशान थी क्योंकि वो नशे का आदी था और अक्सर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। खातून के ससुराली लालची थे और अक्सर उससे पैसों का मुतालबा करते रहते थे। नशे ने उसके ससुरालियों का दिमाग मफलूज करके रख दिया था और वो अक्सर खातून को कहते थे कि वहाँ नौकरी कर लो, वहाँ नौकरी कर लो। बिलाखिर मदीहा के ससुर ने उसको इस्लामाबाद के शहर में नौकरी करने पर आमादा कर लिया। वो दोनों शहर इक़्तिदार की तरफ रवाना हो गए, लेकिन खातून ये नहीं जानती थी कि इन जालिमों के दिल में क्या है। दरअसल ससुर मदीहा को इसलिए लेकर जा रहा था कि वहाँ जाकर उसका गुर्दा बेच डाले और पैसे लेकर फरार हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। जालिम और सफाक दरिंदे ने दौलत की खातिर अपनी बहू का गुर्दा बेच डाला। नाज़रीन, इस हवाले से खातून ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि वो थाना नवा लाहौर की हदूद में वाक़े चक नंबर 278 की रिहायशी है और उसकी उम्र 18 साल है। लड़की मदीहा उर्फ आकाशा का कहना था कि उसके ससुर ने काम दिलवाने के बहाने इस्लामाबाद जाने का कहकर पिंडी भट्टियां नशा आवर गोलियां पानी में मिलाकर पिला दी और फिर पीरबदाई में डॉक्टर के हवाले कर दिया। मदीहा का कहना था कि उसकी शादी अवैस के साथ हुई है। मेरा नाम मदीहा
کہنا ہے کہ مجھے ملازمت کے بہانے لے جا کر سسر پرویز، دیور جمشید اور اعظم نے رقم کی لالچ میں یہ کام کیا۔ خاتون نے مزید بتایا کہ خاوند نشہ کرتا ہے اور میرا ایک کمسن بیٹا ہے۔ آپریشن کے بعد 4 لاکھ میں سے 50,000 ایجنٹوں نے لے کر بقیہ رقم ساس نے رکھ لی۔ خاتون نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ اس کا دایاں گردہ اسلام آباد کے ہسپتال میں نکال لیا گیا اور اسے آپریشن کے بعد درد شروع ہو گیا۔ مدیحہ نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر اس کے ٹانکے کھولنے کو تیار نہیں۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس کا علاج کروائے اور گردہ فروخت مافیا کو بے نقاب کرے۔ مدیحہ نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسے آپریشن کے بعد گھر سے نکال دیا گیا۔ خاتون نے DSP سرکل گوجرا سے درخواست گزاری کی ہے کہ اسے 20 روز سے سخت تکلیف ہے اور اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو انصاف دلوایا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کی درخواست گزاری کے بعد ہم نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، لیکن یہ کیس FI کے دائرے میں آتا ہے۔ زخموں سے چور بہو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ متاثرہ خاتون کی حکومت سے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کی اپیل اور علاج کروانے کی التجا۔ ناظرین، ظالم انسان کو اپنی بیوی کا خون بہاتے ہوئے کاش اس بات کا احساس ہو جاتا کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اسے پوری زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑے گی، اور سزا کے بعد جب وہ گھر واپس آئے گا تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا کہ اس کی ضرورت صرف چند گز زمین ہی رہ جائے گی جو قبر کے لیے اسے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ظلم کرنے والے اپنے انجام کے بارے میں کب سوچتے ہیں؟ پروگرام جرم کہانی میں وقت ہوا ایک بریک کا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شاہینوں کے شہر سرگودا کے باسیوں میں آج کل شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ چند ماہ میں سرگودا میں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں۔ ہر شہری اپنے بچوں سے متعلق فکر مند ہے، خصوصاً مائیں بہت زیادہ ہی خوفزدہ ہیں اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں۔ اغوا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ بچے مجرموں کے لیے آسان ہدف ہیں۔ انہیں رنگ برنگے کھلونے، چاکلیٹس کا جھانسا دے کر، انہیں ورگلانے والے جملے استعمال کر کے اغوا کی وارداتوں میں انہیں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ جرم خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے کیونکہ افلاس، غربت، عوام کے لیے وسائل کی کمی اور حکومت کی اس طرح کے غیر انسانی عمل کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی اس کے محرکات ہیں۔ بچوں کا اغوا بدقسمتی سے شرپسند عناصر کے لیے اب ایک منافع بخش تجارت کی صورت اختیار کر چکا ہے، جیسا کہ بچوں کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں مفلوج بنانا اور پھر بھیک مانگنے پر مجبور کرنا ہے۔ ان مافیاز کے کارندے منظم طور پر مختلف شہروں سے اغوا شدہ بچوں کو ٹھیکے پر لے کر آتے ہیں، علاقوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور بھکاری بچوں کو رکشوں، بسوں میں بٹھا کر رات کو اکٹھا کر کے مقررہ جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے اولاد جوڑوں کی اولاد کی ضرورت کی تکمیل، نیز ان سے مشقت لینا، جنسی ہوس پوری کرنا، ان کا برین واش کر کے کسی ملک و قوم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی کے قہبہ گری جیسے گھناؤنے امور بھی سر فہرست۔ ناظرین، بچوں کے اغوا کے حوالے سے جنسی تشدد، ان کی فروخت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ معاشرتی اہم کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان معصوم بچوں سے بڑے سمارٹ طریقے سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، کیا وہ والدین کے پاس رہتے ہیں، کیا وہ گھر کی معاشی مجبوری کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں یا کوئی اور ان سے مجبوراً یہ کام کروا رہا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اس مکروہ دھندے میں کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں؟ ان مافیاز کا مقصد کیا ہے؟ اغوا کی خبریں تشویشناک حد تک پھیل چکی ہیں، جس کے بعد بعض لوگوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا بھی بند کر دیا۔ اسمگل شدہ بچوں کی پرانی تصاویر جن میں انہیں بیداری سے مارنے کے بعد ان کے اعضاء کاٹ کر سوشل میڈیا پر تشہیر کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں ان وارداتوں کو ڈارک ویب سے بھی نتھی کیا جا رہا ہے، جب ہی انہیں نئے عنوان سے شیئر کرنے کا سلسلہ عام عروج پر ہے۔ معلوم نہیں کہ بچوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی تازہ خبروں کے پیچھے کون کھیل کھیل رہا ہے۔ اس مہم میں کئی مظلوموں کی بازیابی کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں ایک اور معصوم بچے کو بہلا پھسلا کر اغوا کر لیا گیا۔ یہ واردات دن دہاڑے پیش آئی جب بچہ گھر سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا۔ 4 سالہ علی حیدر کو 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں والدین کو جب احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ان کا لال گھر واپس نہیں آیا تو انہوں نے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر بعد محلے کے کسی شخص نے بتایا کہ بچے کو 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تھانہ میلہ میں والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی، لیکن 11 روز گزرنے کے بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، سرگودا معصوم بچے کے اغوا کے بعد ماں غم سے نڈھال ہو گئی۔ والدہ کا کہنا تھا کہ دونوں بہن بھائی قرآن کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلے تو ان کے پیچھے چھوٹا بیٹا 4 سالہ علی حیدر بھی نکل گیا، لیکن سفاک درندوں نے
बच्चे को गली से अगवा कर लिया। जराए ने बताया कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार इस बच्चे को अगवा करके ले गए। लवाहिकीन ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि 11 दिन गुजरने के बाद भी बच्चा ताहाल न मिल सका। बच्चे की वालिदा गम में निढाल 11 रातों से ना सो सकी। लवाहिकीन का कहना था कि सरगोदा थाना मेला के पास जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बच्चा तलाश ना हो सका। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में अगवा के 130 वाक़यात, जना बिल जबर के 146, गैंग रेप के 25, जिनसी तशद्दुद के 163 और बदफेली के 13 मुकदमात दर्ज हुए। सरगोदा के शहरी बढ़ते हुए जराइम की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तारीख बताती है कि माजी में पसमानदा इलाकों में बच्चों की मंडियां लगा करती थीं, जहां उनकी बोलियां लगाकर उनकी खरीदो फरोख्त की जाती थी। कितने अफसोस की बात है कि बच्चे आज भी अगवा करके फरोख्त किए जा रहे हैं। बज़ाहिर बच्चों का अगवा गैर कानूनी है, लेकिन इस मसले पर कानूनी मौक़िफ़ ही साफ नहीं। बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स अपनी बसीरत से बच्चों को बाजियाब करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के वाक़यात रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल मौजूद है। ज़ैनब अलर्ट बिल में पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि किसी बच्चे की गुमशुदगी या अगवा के वाक़े की रिपोर्ट के 2 घंटे के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिलखुसूस बच्चियों का अगवा ऐसा जुर्म है जो कि मुआशरती अलमिया को जन्म देने का बाइस बन जदीद टेक्नोलॉजी देन जिद्दे नाल साडा बच्चा जल्द अज जल्द बाजियाब होया जावे। मेरे 2 बच्चे सन, ए मेरा बच्चा बड़ा सी ते ए मेरा बच्चा जिस दी पिक्चर है ये छोटा सा। मेरा बच्चा जेड़ा सी ए अली हैदर इसका नाम है, 8 तारीख को लापता गुम हो गया है। मैं एक दुखी माँ दी फरियाद सुनो, हुकूमत पंजाब मेरा साथ दो तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक मां पता है जिसका बच्चा उस तो जुदा हो सकता है। मैं मां सन, मैं नहीं बर्दाश्त करती। मेरा बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे जुदा हो गया है। अगर हुकूमत पंजाब मेरा साथ देगी तो इंशाल्लाह मेरा बच्चा जरूर मिल जाएगा। नाज़रीन, किसी माँ नहीं देख रही। ऐसे संगीन मसाइल के हल के लिए शहरियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविल सोसाइटी सब मिलकर कोशिशें करना होगी। जो गिरोह या अनासर बच्चों के अगवा की घिनौनी वारदातों में मुलव्विस हैं, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए और उनको कानून की कटहरे में लाया जाए ताकि खौफो खैरास खत्म किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। मोरखा 7 मार्च 2024 को थाना मडरांजा में एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें बच्चे के वालिद ने कहा कि उसका बेटा समीउल्लाह, जिसकी उम्र 14 बरस है, वो बदर रांझा के एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम है। मोरखा 29 मार्च 2024 को स्कूल के उस्ताद फहद खुरम ने यके बाद दीगरे वार से तशद्दुद किया, जिससे उसका बच्चा मजरूब हो गया। इस पर जब जुर्म कहानी की टीम ने हकायक जानने के लिए वालिदैन से राबता किया तो वालिदैन ने बताया कि उस्ताद फहद खुरम ने उनके बच्चे पर तशद्दुद किया, जिसके बायस बच्चे की 2 जगहों से टांग टूट गई और उसकी कमर भी फ्रैक्चर हुई। जिसके बाद हम अपने बेटे समीउल्लाह को इलाज मौलजी के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में ले गए, लेकिन बच्चा जान भर ना हो सका और मोरखा 9 मार्च 2024 को वफात पा गया। बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मडरांजा लाया गया है, जहां नमूने लेकर पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए। असल हकायक क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मंजर आम पर आएंगे कि बच्चे की मौत की वजूहात क्या थी। दूसरी जानिब पुलिस ने निजी स्कूल के उस्ताद को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस कहानी का रुख उस वक्त तब्दील हुआ जब 9वीं क्लास के तालिब इल्म समीउल्लाह की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जो बच्चे के वालिद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सरगोदा अस्पताल से मोरखा 7 मार्च को करवाई, जिसमें डॉक्टर ने नो फ्रैक्चर सीन की स्टैंप लगाई और गिरफ्तारी से कबल उस्ताद फहद खुरम की जानिब से सोशल मीडिया पर
اور ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف جھوٹی FIR کا اندراج کروایا گیا اور مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں بالکل بے قصور ہوں اور میں یہ حلفاً بیان دیتا ہوں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور جس دن FIR کا اندراج تھانہ مڈرانچہ میں کروایا گیا اس کے 2 دن بعد تک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول آتا رہا اور کرکٹ اور نیٹ بال بھی کھیلتا رہا, جس کے بعد اسکول سے بچہ بالکل تندرست اپنے گھر کو لوٹ گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد انہیں کچھ علم نہیں کہ بچے کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا. انہوں نے بتایا کہ انہیں دلی طور پر افسوس ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں متعدد مرتبہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ تم مسلم لیگ نون چھوڑ دو, لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی. ان کی بات نہ مانی کی وجہ سے میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہماری ٹیم نے استاد فہد خرم کے بھائی کے ساتھ ساتھ اسکول سٹاف, بچوں کے والدین اور اہل علاقہ سے حقائق جاننے کی کوشش کی تو مرحوم بچہ سمیع اللہ کا کلاس فیلو بچہ محمد زین جو اس کے ساتھ ہم کلاس کا طالب علم تھا. محمد زین کے والدین نے جرم کہانی کی ٹیم کو بتایا کہ سمیع اللہ ان کے ڈیرہ پر ایک رات ان کے بچے کے ساتھ ٹھہرا. بچہ یہاں کرکٹ بھی کھیلتا رہا اور بچہ بالکل تندرست تھا اور بچے کو کسی قسم کا کوئی فریکچر نہ تھا. استاد فہد خرم کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے, اسے انصاف فراہم کیا جائے. دوسری جانب اسکول سٹاف اور والدین نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ استاد فہد خرم اچھی شخصیت کے مالک اور بچوں سے پیار کرنے والے انسان ہیں جبکہ ان کی خود کی بھی اولاد ہے. ان کے خلاف سخت زیادتی کی جا رہی ہے. ٹیچر کو انصاف فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس پسماندہ علاقے کے بچوں کو تعلیم سے ہمکنار کر سکیں. اہل علاقہ نے جرم کہانی کی ٹیم کو بتایا کہ مرحوم سمیع اللہ نے مورخہ 1 مارچ 2024 کو واقعہ اڈاوالی مسجد میں نماز جنازہ بھی ادا کی. بچہ بالکل صحت مند اور تندرست تھا اور بچے کو کسی قسم کا کوئی فریکچر نہ تھا. ہماری ٹیم کو اہل علاقہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم کلاس کا مرحوم طالب علم سمیع اللہ کے والدین اس کا علاج عطائی ڈاکٹر سے بھی کرواتے رہے. اسکول میں پڑھنے والے بچوں, ان کے والدین اور اہل علاقہ نے وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ, IG پنجاب RPO سرگودا سے مطالبہ کیا کہ قوم کے معمار استاد فہد خرم کو انصاف فراہم کیا جائے. دوسری جانب اسکول سٹاف نے بتایا کہ مورخہ 2 مارچ 2024 تک مرحوم بچہ سمیع اللہ اسکول میں پیپر دینے آتا رہا جس کی حاضری رجسٹر میں درج ہے اور 2 مارچ کو ہونے والا پیپر جو بچے نے اپنے ہاتھ سے لکھا موجود ہے. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا اور یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں, سب جھوٹ ہے. اور سرگرم بہت کوپریٹیو ہے, انہوں نے آج تک کسی بچے پہ تشدد نہیں کیا, نہ ہی ہم نے ایسا سنا ہے. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ سر خرم فہد نے خود جو ہے بچے پہ تشدد کیا ہے اور اس کے ساتھ مطلب یہ سلوک رکھا ہے, تو یہ بالکل بے بنیاد ہے. ایسا کوئی جو ہے نا واقعہ ہمارے اسکول میں نہیں ہوا. بچے کا نام سمیع اللہ, میرے بچے کی 14 سال عمر ہے. میرا بچے پڑھنے کا شوق ہے. سارے سرکاری اسکول میں پڑھائی کوئی نہ ہے. سارے مثال سارے کو اتنی خرچہ نہ آتا, سارا اسی اوکھا سوکھا پڑھتے ہیں. اسی خرم کو پڑھنے گئے, سارے بچے کی لات توڑ چڑی سو, سارے بچے کی اڈی رے دی توڑ چڑی سو. یہ بچہ ساڈا جڑا 3 دن بند رکھا سو, 3 ڈنگاں بعد بچے ساڈے باہروں فون کیتا, بچے دا بالود لین گیا, اس کوئی گل منی نہیں, اس کوئی سان بچہ دینا نہ. اسی دنگانے بچہ آندا, ساری کوئی امداد نہیں کر رہا, کوئی گورنمنٹ نہیں, کوئی ساڈے نال اخلاق نہیں کردا پیا. اسی جی بہت غریب بندے ہاں. ایک چھوٹا بچہ میرے کو ہے جی, بچی میری جی اونج مزور ہے جی. میرا جڑا بال بچہ وہ جی میرا خرم مار دیتا. سان انصاف چاہیے, یہ خرمیہ سے بہت مار. ناظرین, جدید دور نے انسان کو جہاں بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں وہیں جرائم کی دنیا سے وابستہ افراد نے جرم کے نئے طریقے اختیار کر لیے. ایسے ہی ایک ایپ کے ذریعے لاہور سے خاتون اور 2 مردوں پر مشتمل فیملی نے ساہیوال کے لیے آن لائن رائڈ بک کروائی. گاڑی کے مالک نے بکنگ کروانے والوں سے شناختی کارڈ بھی منگوا لیا. عبدالرحمان نامی شخص نے اپنی گاڑی پر تمام افراد کو بٹھایا اور ساہیوال کے لیے روانہ ہو گیا. بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا لیکن عبدالرحمان کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. پتوکی سے پیچھے گاڑی میں سوار خاتون نے متلی کا بہانہ بنایا اور فرنٹ سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر چلی گئی. پتوکی کے علاقے میں پہنچ کر پیچھے بیٹھی خاتون نے گاڑی چلاتے ہوئے عبدالرحمان کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا. تینوں ملزمان نے مقتول کی لاش کو قریبی کھیتوں میں پھینک دیا اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے. راہگیروں نے جب لاش کو دیکھا تو پولیس کو اطلاع کر دی, جس کے بعد پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کرائم سین کو محفوظ کر لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا. پولیس نے لاش کی نادرہ بائیو میٹرک کے ذریعے شناخت کی اور مقتول کے اہل خانہ کا سراغ لگا کر ان کو اس افسوسناک خبر سے آگاہ کر دیا. پولیس نے لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا. مقتول حافظ قرآن تھا اور 6 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے 3 بچے بھی تھے. ملزمان میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل جو کہ اس واقعے سے پہلے صرف گاڑیاں چوری کیا کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ ان کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے بغیر کسی بات یا مزاحمت کے عبدالرحمان کو قتل کر کے مہنگی گاڑی کو محض 3 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا. یہاں پہ ایک انسیڈنٹ پیش آیا لاہور میں 19 فروری کو. ہمارے ایک معزز عالم ہیں مولانا شکیل الرحمان صاحب, ہماری جو امن کمیٹی ہے اس کے بھی بڑے ہی ایکٹیو ممبر ہیں. ان کے بیٹے عبدالرحمان جو کہ 24 ایئرز اولڈ تھے اور
اپنی ایک کام کرتے تھے، اوبر ٹائپ چلاتے تھے گاڑی، اس کو انہوں نے ہائر کیا ہے، یہ کچھ لوگوں نے، گینگ نے ہائر کرنے کے بعد ان کو لے کے سائیوال گئے اور راستے میں وہاں پہ الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی پتوکی کے قریب ان کو مرڈر کر دیا۔ یہ ایک گینگ تھی جو پہلے کار چوری کرتی تھی، کار پک کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کار سنیچ کی، یہاں سے لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو مرڈر کیا اور گاڑی لے کے چلے گئے۔ یہ بڑا ہی ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس میں کوئی کلو نہیں۔ یاد رہے کہ یہ الٹی گینگ پہلے چھوٹی موٹی وارداتیں کیا کرتے تھے، جس میں ان کے طریقہ واردات یہ ہوا کرتا تھا کہ ملزمان ایک رکشہ لے کر نکلتے اور پیچھے کسی راہ چلتی سواری کو بٹھا لیتے اور راستے میں ان کا اپنا ہی ساتھی الٹی کرنے کی ایکٹنگ کرتا، اور پھر جیسے ہی مسافر اپنے آپ کو الٹی سے بچانے میں مصروف ہوتا تو یہ لوگ اس کی جیب صاف کر دیتے، اور اگر اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی تو اسے الٹی کے بہانے نیچے اتار کر خود اس کی قیمتی چیزوں سمیت موقع سے فرار ہو جاتے۔ ریکارڈ چیزوں کا مینٹین ہوا، ڈیٹا ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ناظرین، جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں۔ یاد رکھیے، انسانیت، اخلاقیات، قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ جرم کی دنیا سے جڑی طرح طرح کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی۔ کچھ نئی سبق آموز، عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔